السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد و اصحابہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ اس چینل پر خوابوں کی حقیقی تعبیرات کے بارے میں جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآنی وظائف، روحانی وظائف اور برے خواب کے علاجات کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں آج آپ کو خواب میں جانوروں کی آواز سننا اس کی کچھ تعبیرات بتاؤں گا۔ آئیے خواب میں جانوروں کی آواز سننا اس کی تعبیرات سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں کسی کے خواب میں یہ اپنے خواب میں کوئی دیکھے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جانور اس کو آوازیں دے رہے ہیں یا جانور ویسے آوازیں لگا رہے ہیں، تو یہ غم، بلا اور مصیبت پر دلیل ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ دور سے جانور اس کو آوازیں دیتے ہیں، اگر تو اس نے جواب دے دیا تو یہ مرے گا، اور اگر اس نے جواب نہ دیا تو یہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو دور سے روڑے کی آوازیں آ رہی ہے، تو دلیل ہے کوئی نہ کوئی خوشی ملے گی۔ اور اگر کوئی دور سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہے کہ جیسے کوئی جانور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو دلیل ہے کہ کوئی ناخوش بات وہ سنے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے اس نے زاری کی باتیں سنی ہے، زاری سے باتیں مراد ہے کہ راز کی باتیں اس نے سنی ہے، تو دلیل ہے کوئی نہ کوئی کامیابی پائے گا یا دشمن پر کامیاب ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے کوئی نہ کوئی بری بات یا گالی وغیرہ سنی ہے، تو دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی مکروہ یا ناپسندیدہ کام کرے گا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر گھوڑے کی آواز سنتا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی خوشخبری پائے گا۔ حضرت سیدنا جابر بغری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے گدھے کی آواز سنی ہے، تو دلیل ہے کہ کسی جاہل اور نااہل بندے سے فریاد کرے گا یا اس سے شفاعت کی بھیک مانگے گا۔ حضرت سیدنا جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس نے اونٹ کی آواز سنی ہے، تو دلیل ہے کہ حج کو جائے گا یا پھر کوئی تجارت کرے گا جس پہ اس کو نفع ملے گا۔ حضرت سیدنا جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ بکری کی اس نے آواز سنی ہے یا پھر بکری اس کے ساتھ بولتی ہے، تو دلیل ہے کسی بزرگ سے یہ عزت اور مرتبہ پائے گا۔ حضرت سیدنا جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے بکری کی بچے کی آواز سنی ہے، تو دلیل ہے کہ خوشی ملے گی یا پھر کسی نہ کسی سے فائدہ ملے گا یا پھر یہ شادی کرے گا۔ حضرت سیدنا جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے شیر کی دھاڑ سنی ہے، تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے خوف وغیرہ اس کو ملے گا اور بادشاہ اس پر ترس وغیرہ نہیں کھائے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے چیتے کی آواز سنی ہے، تو دلیل ہے کوئی نہ کوئی لڑائی یا جنگ لڑے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ چیتا اس کو بلا رہا ہے، ایک تو تھا چیتا کی آواز سننا، اب یہ ہے کہ چیتا اس کو بلا رہا ہے، تو دلیل ہے کوئی نہ کوئی اس پر غصہ کرے گا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی غرور کرے گا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر بھیڑیے کی آواز سنتا ہے، تو دلیل ہے اپنے دشمن پر فتح پائے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر گیدڑ کی آواز سنتا ہے، تو دلیل ہے کسی نہ کسی عورت سے غم اور مصیبت پہنچنے کی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے لومڑی کی آواز سنی ہے، تو دلیل ہے کہ کسی نہ کسی آدمی سے مکر و فریب کرے گا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے بلی کی آواز سنی ہے، تو دلیل ہے کہ اس کو چور سے خوف ہوگا یا پھر اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی چوری کرے گا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے شتر مرغ کی آواز سنی ہے، تو دلیل ہے کہ گم شدہ آدمی کی خبر اس کو پہنچے گی، کہ وہ گم شدہ آدمی کا اس کو پتہ معلوم ہو جائے گا۔ سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے دیکھا کہ مرغی کی وہ آواز سن رہا ہے، تو دلیل ہے کہ کسی گمے ہوئے جوان مرد کی خبر سنے گا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے الو کی آواز سنی ہے، تو اس کی دو تعبیر دیتے ہیں۔ پہلی تعبیر کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، یا پھر یہ تعبیر ہے کہ کسی نہ کسی غریب شخص پر یہ ترس کھائے گا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خواب کا دیکھے کہ اس نے فاختہ کی آواز سنی ہے، تو دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی جھوٹی خبر سنے گا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر چکور کی آواز سنتا ہے، تو دلیل ہے کہ با جمال خوبصورت عورت کی خبر سنے گا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے سنا ہے طوطے کی آواز کو،
تو دلیل ہے کہ ایسے مرتبہ حاصل ہوگا جس مرتبے کا وہ لائق نہیں تھا، اور وہ مرتبہ اس کو حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خواب کے اندر کوے کی آواز کو سنتا ہے تو دلیل ہے کہ خوار مرد سے وہ ملے گا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے چڑیا کی آواز کو سنی ہے تو دلیل ہے کہ کوئی نہ خوشخبری ملے گی، اور اگر اس نے بلبل کی آواز سنی ہے تو دلیل ہے کوئی نہ کہیں سے نعمت اور پیسہ آئے گا ایسی جگہ سے کہ جہاں سے اس کو یقین نہ تھا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر بطخ کی آواز سنتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچے گی، اور فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اگر کوئی خواب کے اندر مرغی کے بچوں کی آواز سنتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے گھر کوئی نہ کوئی فاسق یا فاسد مرد آئے گا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے سانپ کی آواز سنی ہے تو دلیل ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی جادو کر کے پھونک رہا ہے۔ حضرت سیدنا جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے شیر کی دھاڑ سنی ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے خوف وغیرہ اس کو ملے گا، اور بادشاہ اس پر ترس وغیرہ نہیں کھائے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے چیتے کی آواز سنی ہے تو دلیل ہے کوئی نہ کوئی لڑائی یا جنگ لڑے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ چیتا اس کو بلا رہا ہے، ایک تو تھا چیتا کی آواز سننا، اب یہ ہے کہ چیتا اس کو بلا رہا ہے، تو دلیل ہے کوئی نہ کوئی اس پر غصہ کرے گا، اس پر غرور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی غرور کرے گا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر بھیڑیے کی آواز سنتا ہے تو دلیل ہے اپنے دشمن پر فتح پائے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر گیدڑ کی آواز سنتا ہے تو دلیل ہے کسی نہ کسی عورت سے غم اور مصیبت پہنچنے کی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو دور سے روڑے کی آوازیں آ رہی ہے تو دلیل ہے کوئی نہ کوئی خوشی ملے گی، اور اگر کوئی دور سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہے کہ جیسے کوئی جانور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو دلیل ہے کہ کوئی ناخوش بات وہ سنے گا۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے اس نے زاری کی باتیں سنی ہے، زاری سے باتیں مراد ہے کہ راز کی باتیں اس نے سنی ہے تو دلیل ہے کوئی نہ کوئی کامیابی پائے گا یا دشمن پر کامیاب ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے کوئی نہ کوئی بری بات یا گالی وغیرہ سنی ہے تو دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی مکروہ یا ناپسندیدہ کام کرے گا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر گھوڑے کی آواز سنتا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی خوشخبری پائے گا۔ حضرت سیدنا جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے گدھے کی آواز سنی ہے تو دلیل ہے کہ کسی جاہل اور نااہل بندے سے فریاد کرے گا یا اس سے شفاعت کی بھیک مانگے گا۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھے کہ اس نے مگرمچھ کی آواز سنی ہے تو دلیل ہے کہ اس پر کسی نے جادو کر رکھا ہے۔ تو یہ تھی خواب میں جانوروں کی آواز سننے کی کچھ تعبیرات۔ اگر آپ نے یہ ایسی کچھ خواب دیکھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی تعبیر جانوں تو میرے نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ وائس میسج کریے گا، وقت ملنے پر میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ شکریہ۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد واصحابہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔